ایپیسوڈ 35۔ وہ بڑی سرد رات تھی، ہوا چل رہی تھی اور بادل گھر گھر کر آ رہے تھے۔ تیمور سو چکا تھا، بلب کی مدھم روشنی میں اس کا حلیہ نظر آتا تھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، میرے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر سمینہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا کہا ہوا فقرہ کیٹو نے مجھے بتایا تھا اور وہ فقرہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے چودھری خاور جی کو اپنی ووٹی پر چھریاں چلاتے دیکھا ہے۔ وہ ان کے نیچے تڑپ رہی تھی اور لہو لہان تھی۔ سمینہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ کس لالچ میں آ گئی تھی؟ ڈر گئی تھی یا پھر اس میں اس کا کوئی اپنا مفاد آ گیا تھا؟ جو کچھ بھی تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا دل چاہا کہ وہ میرے سامنے ہو اور میں اسے پوری طاقت سے جھنجھوڑ دوں، پھر اس سے پوچھوں کہ میری ساری بھلائیوں کا صلہ یہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی، اور وہ بات صرف میری سمجھ میں ہی آ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، اور وہ یہ کہ سمینہ اس اندھے قتل کا کوئی نہ کوئی سرا میرے ہاتھ میں دے سکتی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور ہر جھوٹ کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس سرد طوفانی رات میں میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی۔ میں نے ہر اندیشے اور خطرے کو بالائے طاق رکھ کر سمینہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے تک پہنچنے میں میری کچھ مدد موسم نے بھی کی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ ایسے موسم میں ہر خاص و عام گھروں میں دبک جاتا ہے۔ پولیس ناکے ختم ہو جاتے ہیں، چوکیداروں اور سنتریوں وغیرہ کے گشت بھی ترک کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے تیمور کو جگایا اور ساری صورتحال سے مطلع کیا۔ یہ بات تو اس نے بھی مانی کہ سمینہ سے ہمیں کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ہے، مگر میرا اس طرح اس محفوظ چار دیواری سے نکلنا اسے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ یار، بہتر ہے کہ ہم اس کام کے لیے کسی اور کو استعمال کریں۔ اچھا بھلا کیٹو یہاں آیا ہوا تھا، اسی کے ذمے لگا دیتے۔ بس اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا نا، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس کام کو جتنے اچھے طریقے سے میں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر 2-4 دن انتظار کر لیں، میرا مطلب ہے کہ ہماری تلاش کا کام ذرا ٹھنڈا پڑ جائے۔ نہیں یار، اگر دیر کریں گے تو غلطی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہم سے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ شاید ہمیں اس طرح بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے بھاگنے نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ اب رہی صحیح کسر سمینہ کا بیان پوری کر رہا ہے۔ بھاگنے سے نقصان ہوا ہے تو نہ بھاگنے سے بھی ہو سکتا تھا۔ اس میاں وارث کا بھلا کیا بھروسہ تھا؟ وہ ہمیں گولی ٹکا دیتا اور بعد میں پولیس مقابلہ بنا دیتا۔ خیر جو بھی ہے تومی، غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ غلطی ہے بھی تو اب ہمیں اسے مزید لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہر صورت سمینہ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ میرے حتمی لہجے نے تیمور کو چپ کرا دیا۔ میں نے چاچے رفاقت کو بھی نہیں بتایا اور خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ چاچے کے مویشی خانے سے میں نے ایک سدھا ہوا چتکبرا گھوڑا لے لیا۔ دیہات کے کچے راستوں پر جب تابڑ توڑ بارش برستی ہے تو سفر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں کو کیچڑ سے یکسر جام ہوتے دیکھا ہے۔ گھوڑے وغیرہ کی سواری بھی ازا دشوار ہو جاتی ہے۔ رفتار پکڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، بس ہر وقت اوندھے منہ گرنے کا خدشہ رہتا ہے۔ میرے سر اور چہرے کو گرم چادر کے منڈاسے نے چھپایا ہوا تھا۔ پولیتھین کی ایک شیٹ میں نے برساتی کے طور پر اوڑھ رکھی تھی۔ بھرا ہوا بریٹا پسٹول بھی واٹر پروف کور میں لپیٹ کر قمیض کے نیچے لگایا تھا۔ پولیتھین کی شیٹ نے بارش کی بوچھاڑوں کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کیا۔ جلدی میں سر سے پاؤں تک یک بستہ پانی سے شرابور ہو گیا اور دسمبر کی برفیلی سرد ہوا ہڈیوں سے آر پار ہونے لگی۔ کھیت، کھلیان، درخت اور گھروندے سب کچھ پانی کی تاریک چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بس جب بجلی چمکتی تھی، چند ساتوں کے لیے اس تاریک چادر میں سے سارے مناظر اپنی جھلک دکھا دیتے تھے۔ کاچھوالی سے شامپور کا فاصلہ کافی تھا، لیکن میں نے اندرونی راستے استعمال کیے۔ کہیں کہیں کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے گزرا اور قریباً 1.5 گھنٹے میں شامپور کے نواح میں پہنچ گیا۔ میاں جی کا قبرستان اپنے بے شمار درختوں سمیت مسلسل برستی بارش میں خاموشی سے بھیگ رہا تھا۔ راستے میں آنے والے تمام دیہاتوں کی طرح شامپور بھی برفیلی بارش اور گہرے سناٹے کے نرغے میں تھا۔ کہیں کسی کتے یا پالتو جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ میری جانی پہچانی گلیاں تھیں۔ میں سمینہ کے چاچے خاور کے گھر کے عین سامنے پہنچا۔ گلی میں تقریباً 1-1 فٹ پانی کھڑا تھا۔ گھر کی دیوار خاصی اونچی تھی اور اوپر کانچ کے ٹکڑے بھی لگائے گئے تھے، جن میں سے بیش طرف گر چکے تھے۔ میں نے چاچا رفاقت کے چتکبرے گھوڑے کو دروازے کے ساتھ ہی کلے سے باندھا، پھر گھوڑے کو دیوار کے بالکل ساتھ کھڑا کر دیا اور اس کی پشت پر 2-4 تھپکیاں دیں۔ ارد گرد کسی متنفس کے آثار نہیں تھے۔ میں گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہوا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ اندر کچھ ہلچل کے آثار نظر آئے۔ یوں محسوس ہوا کہ اہل خانہ میں سے کوئی جاگ رہا ہے۔ سمینہ کے چاچے کے بارے میں میری معلومات بالکل محدود تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس گھر میں اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک بیٹا شادی شدہ تھا۔ مجھے کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی بھی دکھائی دی۔ میں اس روشنی کی طرف گیا۔ کمرے کی کھڑکی شیشم کی پرانی لکڑی کی تھی اور اندر رف سی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کی ایک طرف سے آنکھ لگائی۔ کمرے کی چھت ٹپک رہی تھی اور پانی ایک بڑی پرات میں بوندوں کی صورت میں گر رہا تھا، لیکن یہ مسئلہ صرف شاید ایک گوشے کا تھا۔ باقی سارا کمرہ خشک تھا۔
اس کمرے میں مجھے جو سب سے چونکا دینے والا منظر دکھائی دیا وہ سمینہ کا تھا۔ میری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی، وہ بے شک سمینہ تھی، اور اس حالت میں کہ ایک مرد اس کے سامنے چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑی اپنے کپڑے اتار رہی تھی۔ اس نے قمیص کا زیریں لباس اتار لیا تھا اور اس کا بالائی جسم مریا ہو گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے نگاہ ہٹا لی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو کیا سمینہ کے بارے میں میرے اندیشے درست تھے؟ میں چارپائی پر بیٹھے شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ میری طرف اس کی پشت تھی۔ بہرحال میں اتنا کہہ سکتا تھا کہ وہ موکھل پاشا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ کھڑکی سے آنکھ لگائی۔ سمینہ نے دوسری قمیص پہن لی تھی۔ اس کی پنڈلیاں اور گھٹنے اب بھی عریاں تھے۔ وہ اپنی بھیگی ہوئی قمیص کو نچوڑ کر کھوٹیوں پر پھیلا رہی تھی۔ مرد بڑی عمر کا تھا۔ سمینہ نے اس سے کوئی بات بھی کی۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں جل اٹھیں۔ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ راجوال میں بلقیس اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور یہاں وہ ایک پکی عمر کے شخص کے سامنے بے لباس ہو رہی تھی، اور وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی تو پھر اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میرے اعصاب تن گئے، رگوں میں آنکھ بھڑک اٹھی۔ میں گھوم کر کمرے کے دروازے پر آیا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی۔ اچھا آئی۔ اندر سے سمینہ کی کپ کپاتی آواز ابھری۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کو اندر سے پھر کنڈی چڑھا دی۔ سمینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ کون؟ وہ ہکلائی۔ میں نے گرم چادر کا بھیگا ہوا منڈاسا اتار پھینکا۔ شاید اس نے چلانے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن پھر خود ہی دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ آپ یہاں؟ وہ سکتہ زدہ انداز میں بولی۔ ہاں۔ کیوں؟ بڑی تکلیف ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ تب میری نگاہ سامنے چارپائی پر حیران بیٹھے شخص پر پڑی۔ ایک مجھے لگا کہ صورتحال بالکل ویسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے۔ چارپائی پر بیٹھا ہوا شخص نابینا تھا۔ وہ کوئی سائی ٹائپ کا شخص تھا جس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ کون ہے یہ میری چاچی کا چھوٹا بھائی ہے، خورشید نام ہے اس کا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دراصل میں ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کی ساری چھت ٹپکنے لگی، میرے کپڑے بھی بھیگ گئے۔ اب میں نے چاچے اور چاچی کے کمرے میں جا کر لیٹنا تھا۔ میں یہاں کپڑے بدلنے کے لیے آئی ہوں۔ خورشید کو نظر نہیں آتا نا؟ خورشید ہکا بکا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کون ہے سمینہ؟ اس نے بے ڈھنگی آواز میں سمینہ سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب ہیں، شاخاور، مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ تم آرام سے لیٹو۔ سائی نما خورشید نے اپنی رال پہنچی اور سمینہ سے مخاطب ہو کر ہونق انداز میں بولا، یہ باداموں والی برفی بھی لے کر آئے ہیں؟ نہیں، یہ برفی نہیں لائے، تم آرام سے سو جاؤ۔ خورشید وہیں پر کھسک کر لیٹ گیا۔ اس کی بے نور آنکھیں چھت کو دیکھ رہی تھیں اور چھت پر تواتر سے بارش کا پانی گر رہا تھا۔ گھر کے باقی کمروں میں خاموشی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مکین سو رہے تھے۔ سمینہ سخت سہمی ہوئی سی گوشے میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو تم نے مجھے شہوار کو قتل کرتے دیکھا ہے؟ اس کا سر بدستور جھکا رہا۔ بھیگے بالوں کی لٹیں اس کی شفاف گردن سے لپٹی ہوئی تھیں۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا کہ میں شہوار پر چڑھا ہوا سے چھریاں مار رہا تھا اور وہ لہو لہان میرے نیچے تڑپ رہی تھی۔ سمینہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا تم نے؟ کس کے کہنے پر کیا؟ کیا برائی کی تھی میں نے تمہارے ساتھ؟ کیا نقصان پہنچایا تھا تمہیں؟ وہ چپ رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ وہ بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکی۔ میں کیا کرتی؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے اعصاب چٹک گئے۔ کیا بک رہی ہو؟ کیا دیکھا تھا تم نے؟ اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ یہی کہ میں شہوار کو چھریاں مار مار کر لہو لہان کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں نے تو بس وہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہ آپ کے ہاتھ میں چاقو تھا، آپ نے ووٹی جی کو… ہاں، کیا کیا تھا ووٹی جی کو؟ آپ بہت غصے میں تھے، آپ نے ووٹی جی کو پلنگ کے پیچھے گرا دیا تھا۔ ایک دم میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ ایک ہی لحظے میں سمجھ گیا کہ سمینہ یہ کیا بات کہہ رہی ہے۔ اس کے بالوں پر میری گرفت کمزور ہو گئی۔ جب رات گئے میرے اور شہوار کے درمیان دوسری جھڑپ ہوئی اور شہوار نے دیوار پر سے خنجر اتارا تھا، اس نے خود کو زخمی کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں نے اس کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ اسی کھینچتانی میں ہم دونوں گر گئے تھے اور شہوار کا سر پلنگ کے پائے سے ٹکرایا تھا۔ سمینہ اسی واقعے کا ذکر کر رہی تھی۔ یہ ایک ادھورا منظر تھا جسے شاید وہ پورا سمجھ بیٹھی تھی اور پولیس کے روبرو ایک نہایت سنگین بیان دے دیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ایک نواڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن تم نے تو کہا ہے کہ تم نے مجھے شہوار پر چھریاں چلاتے دیکھا ہے اور اسے خون میں لت پت ہوتے بھی دیکھا ہے۔ نہیں جی، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، تھانے دار صاحب نے بڑا چڑھا کر لکھ دیا ہوگا۔ خورشید نے بستر پر لیٹے لیٹے ہانک لگائی۔ اب جب آنا
تو کلاس والے کی میٹھی برفی ضرور لے کر آنا۔ ہاں ہاں لے کر آئیں گے، اب تم سو جاؤ، سمینہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ خورشید نے کروٹ بدل کر سچ مچ آنکھیں بند کر لی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں شہوار کو چھریاں مار کر قتل کر سکتا ہوں؟ اس نے پہلی مرتبہ عبیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ پلکیں جھکا لی۔ جب تم نے میرے ہاتھ میں خنجر دیکھا اور پھر مجھے شہوار کو پلنگ کے پیچھے گراتے دیکھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں کمرے میں چلی گئی، اندر سے کنڈی چڑھا لی اور لحاف میں گھس کر کانوں میں انگلیاں دے کر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا میں کب تک اسی طرح پڑی رہی۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑ بجا اور ماں سے اللہ رکھی نے بتایا کہ ووٹی جی کا خون ہو گیا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میرا سر چکرا رہا تھا، بار بار الٹی آ رہی تھی، گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں وہاں رہی تو بے ہوش ہو جاؤں گی یا میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے بس اللہ رکھی کو بتایا اور چپ کر کے یہاں آ گئی۔ سمینہ کی بات اب میری سمجھ میں آ رہی تھی، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا تھا۔ سمینہ نے جو کچھ دیکھا وہ پولیس کو بتا دیا تھا، لیکن اس نے جو کچھ دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ سمینہ، بندے کی نظر اکثر دھوکہ دیتی ہے، کئی دفعہ ہم دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ہم دور کیوں جائیں؟ ایک بالکل تازہ مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے سامنے آئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے کھڑکی کی طرف سے اس کمرے میں جھانکا تو مجھے کچھ اور ہی منظر نظر آیا۔ تم اس اکیلے کمرے میں خورشید کے سامنے کپڑے بدل رہی تھی۔ اگر میں بس یہی منظر دیکھ کر واپس چلا جاتا تو میرے ذہن میں تمہارے اور خورشید کے بارے میں ہر برا خیال آ جانا تھا، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہی کچھ وہاں راجوال والے گھر میں ہوا۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ پورا نہیں تھا، اور جو پورا تھا وہ نہ تم نے دیکھا ہے اور نہ کسی اور نے۔ میں کچھ سمجھی نہیں جی۔ جس وقت تم نے مجھے اور شہوار کو لڑتے دیکھا، خنجر میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ شہوار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں خنجر اس سے چھڑوا رہا تھا۔ اس دوران میں وہ گر گئی اور سر پر چوٹ لگنے سے بے سدھ ہو گئی۔ پھر میں اسے اٹھا کر پلنگ پر لے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تمہاری طرح مجھے بھی کچھ نہیں پتا۔ میری بات پر یقین کرنا، کیونکہ یہی سچ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس واقعے کے قریباً 2 گھنٹے بعد ہوا ہے۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس منحوس رات میں ہوا تھا۔ شہوار کو چوٹ لگنے کے بعد میرا رویہ اس سے تبدیل ہونا، ہم دونوں میں کسی حد تک صلح ہو جانا، پھر صبح منہ اندھیرے میرا تیمور کے ساتھ نکل جانا۔ میں نے سب کچھ سمینہ کے گوش گزار کر دیا۔ وہ حیرت کے عالم میں سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے رہے۔ اچانک کمرے کا بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اس کی بند کنڈی اکھڑ کر دور جا گری۔ میری نگاہ سب سے پہلے ایک رائفل پر پڑی۔ یہ رائفل ایک ڈھاٹا پوش شخص کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈھاٹا پوش کا منہ کھلتا اور وہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتا یا اس قسم کی کوئی اور حرکت کرتا، میں برق رفتاری سے اس کی رائفل کے اوپر جا پڑا۔ رائفل نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور گولی کمرے کے کچے فرش میں دھنس گئی۔ میں نے سر کی بھرپور ضرب ڈھاٹا پوش کے چہرے پر رسید کی۔ وہ ڈکراتا وہ اس چارپائی پر جا گرا جہاں مست حال خورشید نیم غنودگی میں تھا۔ طوفانی ضرب کے سبب رائفل حملاور کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا شخص نظر آیا۔ اس کا ہاتھ ہولسٹر سے باہر آ رہا تھا اور ہاتھ میں سیاہ پسٹل تھا۔ میں نے رائفل کو لاٹھی کی طرح گھماتے ہوئے دستے کی طرف سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگائی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی سمینہ اور خورشید کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ سمینہ سہم کر ایک گوشے میں سمٹ گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب میری نظر دروازے سے گزر کر گھر کے صحن کی طرف گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ 2-3 مزید افراد تیزی سے کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کون تھے؟ پولیس کے سادہ پوش، میرے سسر آصف جا کے ہرکارے، یا پھر موکھل پارٹی کے لوگ؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وقت درکار تھا اور میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ یہ بس فیصلے کا لمحہ تھا اور فیصلہ یہ کرنا تھا کہ مجھے رکنا ہے یا بھاگ جانا ہے۔ رکنے میں نقصان کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرے ڈھاٹا پوش نے پھرتی سے اپنے گرے ہوئے پسٹل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے لات مار کر اسے برآمدے میں پھینک دیا۔ پہلے ڈھاٹا پوش کے قدموں کے قریب 2 فائر کرنے کے بعد میں نے کھڑکی سے جست لگائی اور باہر آ گیا۔ ایک دیوانہ وار کوشش کے ساتھ میں دیوار پر آیا اور باہر کیچڑ میں کود گیا۔ دھماکوں سے کئی چنگاریاں دیوار کے بالائی کنارے پر بکھریں۔ بارش کی بوچھاڑیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں اندھا دھند ایک تنگ گلی میں بھاگتا چلا گیا۔ اس سے آگے کھیت اور درخت تھے۔ درخت سے آگے خضرا و جنتروں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ میں ان جنتروں میں گھستا چلا گیا۔ ذہن میں بار بار یہ خیال لپک رہا تھا کہ مجھے تلاش کرنے والے اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا وہ پہلے سے یہاں موجود تھے؟ یہ امکان کافی روشن تھا۔ ہو سکتا ہے پولیس والے سادہ لباس میں اس گھر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ انہیں توقع ہو کہ موجودہ حالات میں سمینہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مسلسل بارش کے سبب زمین بھاگنے کے لیے بالکل غیر موزوں تھی۔ خضرا جھاڑیاں میرے چہرے اور ہاتھوں پر گہری خراشیں ڈال رہی تھیں، لیکن میں دیہاتی ماحول کا پالا پوسا ہوا تھا۔
انہی نشیب و فراز میں بھاگ بھاگ کر جوان ہوا تھا۔ مجھے اپنے عقب میں ہوائی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً کچھ لوگ میرے تعاقب میں بھی آئے تھے، مگر میں جلدی ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ میرا گھوڑا وہی گاؤں کی گلی میں بندھا رہ گیا تھا۔ میرے پاس پستول موجود تھا، اس لیے میں نے حملہ آور سے چھینی ہوئی رائفل وہیں ایک جوہڑ میں پھینک دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک ٹریکٹر ٹرالی نظر آ گئی۔ بجلی کی چمک نے ٹرالی کو نمایاں کیا تو اس پر دو کسان چارے کے بہت سے گٹھوں سمیت بیٹھے نظر آئے۔ میں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے دیہی علاقوں کی مخصوص سادہ لوحی کے ساتھ مجھے سوار کرا لیا۔ تاریکی کے سبب میرے چہرے کی خونی خراشیں وغیرہ ان کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ رات کے آخری پہر میں ایک بار پھر کاچو والی میں تیمور کے پاس پہنچ چکا تھا۔ چاچا رفاقت میری غیر موجودگی سے بے خبر نہیں رہے تھے۔ تیمور کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لمبڑ برادری کے لوگ اور پولیس والے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے چہرے کی خراشوں کو دیکھ کر کہا، لگتا ہے تمہارا کسی سے ٹاکرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، تیمور بولا، گھوڑا کہاں ہے؟ گھوڑا وہیں رہ گیا شامپور میں۔ پھر میں نے تفصیل سے سب کچھ تیمور اور چاچا کے گوش گزار کر دیا۔ ساتھ ساتھ میں انگیٹھی پر خود کو اور اپنے گیلے کپڑوں کو سینکتا رہا۔ سمینہ سے اپنی ملاقات اور مکالمے کا سارا احوال میں نے انہیں سنایا اور بتایا کہ سمینہ نے میرے خلاف بیان کیوں اور کس وجہ سے دیا ہے۔ آخر میں نے اچانک اندر گھس آنے والے بندوں کا ذکر کیا اور ان کے چنگل سے نکلنے کی تفصیل بتائی۔ اس ساری رویداد میں تیمور اور چاچا رفاقت کے لیے پریشانی کی ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ جس گھوڑے پر میں گیا تھا وہ وہیں رہ گیا تھا۔ چاچا رفاقت بولا، پولیس والے اب گھوڑے کے ذریعے اپنی تفتیش آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پنڈ میں چتکبرے گھوڑے 4-5 ہی ہیں، ان میں سے 2 میرے پاس ہیں۔ داغ کی وجہ سے مصیبت بھی پڑ سکتی ہے۔ داغ اس نشانی کو کہتے ہیں جو جانوروں کی شناخت کے لیے ان کے جسم پر بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک طویلے یا مویشی خانوں کے جانوروں کا داغ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی، پھر چاچا نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، بہرحال ایک بات تو امید دلانے والی ہے، سمینہ کے سامنے اصل صورتحال آ گئی ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی دلیری دکھائے اور اپنا نیا بیان لکھوا دے تو کیس کافی کمزور پڑ سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ سمینہ کا بیان ہی ہے جس نے تمہیں اتنی بری طرح پھنسایا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ مخالف پارٹی سمینہ پر اثر ڈالے گی۔ تیمور نے کہا، اور مخالف پارٹی تو رہی ایک طرف، خود پولیس بھی تو پارٹی بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، سمینہ کا بیان کچھ اور طرح کا تھا، مگر اسے توڑ مروڑ کر لکھا اور طرح کا گیا ہے۔ میں نے کہا، میرا تو خیال ہے ہم جتنی جلدی کسی اچھے وکیل کا انتظام کر لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ وکیل ہی ہمیں مشورہ دے گا کہ ہم سمینہ کو آلے دو آلے کے پریشر سے کس طرح بچا کر رکھیں۔ دیکھیں جی، اگر تو سمینہ عقل مند ہوئی، وہ اپنے بدلے ہوئے بیان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سیدھی سادی کڑی ہے، اسے ان قانونی چکروں کا کیا پتہ۔ چاچا نے اپنی رائے کو خود ہی رد کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا دل اس وقت کافی اچاٹ ہو گیا تھا، کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح قتل عمد کا الزام لگے گا اور میں اپنی جان بچاتا پھروں گا۔ کہتے ہیں کہ دفعہ 302 ایسی بلا ہے کہ اسے ہرے بھرے درخت پر بھی لکھ دیا جائے تو وہ تھوڑے عرصے میں سونکھ کر کاٹا ہو جاتا ہے۔ اس کہاوت کی حقیقت مجھے اب معلوم ہو رہی تھی۔ صبح چاچا رفاقت نے زبردستی دہی اور پراٹھے کا ناشتہ کرایا۔ وہ خود بھی پریشان تھے لیکن مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ شام تک ہمیں کچھ تسلی ہو گئی، لگ رہا تھا کہ شاید چتکبرے گھوڑے والا معاملہ زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو۔ میرے اور تیمور کے کپڑے پچھلے دنوں میں برباد ہو گئے تھے۔ چاچا رفاقت کہیں سے ہم دونوں کے لیے ہمارے ناپ کے 2 جوڑے لے آئے تھے، ساتھ میں شیو کے لیے ریزر اور بلیڈ وغیرہ بھی تھے۔ ہم نے کئی دنوں بعد نہا کر کپڑے پہنے۔ چاچا نے ملازمہ سے مٹروں والے چاول اور دیسی مرغی کا قورمہ بنوایا تھا۔ ابھی ہم نے 2 لقمے ہی لیے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چاچا رفاقت نے ہمارے کمرے کی بتی بجھا کر دروازہ بند کر دیا اور بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو جی۔ باہر سے کیٹو کی آواز آئی۔ ہمیں کچھ اطمینان ہوا، لیکن یہ اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ کیٹو اندر آیا، اس کے چہرے پر ہیجیانی کیفیت تھی، پاؤں اور جوتے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بلب کی روشنی میں اس نے بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھا۔ یہ کیا ہوا خاور؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ اب بھی پوچھ رہے ہو کہ خیریت ہے؟ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ ارے یار، منہ سے بھی تو کچھ بولو۔ تو تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟ وہ لرزاں آواز میں بولا، اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم بکواس کرو کہ ہوا کیا ہے؟ سمینہ قتل ہو گئی ہے، اور شامپور میں سب کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی تم نے مارا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے کئی 1000 پاؤنڈ وزنی بم گرا دیا تھا۔ تیمور کا چہرہ بھی سکتہ زدہ ہو گیا۔ مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بے دم سا ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہی جو ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ سمینہ کے سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، وہ گھر میں ہی مر گئی تھی۔
آج صبح سویرے پولیس تمہاری والدہ اور بہن عارفہ کو بچے سمیت پکڑ کر تھانے لے گئی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے بیگم جی انہیں بڑی مشکل سے گھر لے کر آئی ہیں، پر لگتا ہے پولیس والے انہیں پھر صبح لے جائیں گے. یہ سب کیا ہو رہا ہے یار؟ ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. ابھی ایک بھنور سے نکل نہیں پائے تھے کہ دوسرے نے جکڑ لیا تھا. میں نے دل ہی دل میں فریاد کی، یا اللہ، یہ کن گناہوں کی اتنی سخت سزا مل رہی ہے مجھے؟ کیٹو کی آپیدہ نظریں بدستور میرے چہرے پر جمی تھیں. کیا تم نے خود لاش دیکھی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری مت ماری گئی تھی جو میں لاش دیکھنے کے لیے شامپور جاتا. پولیس ہر جگہ تمہیں کھوجتی پھر رہی ہے. جس کسی سے تمہارا تھوڑا بہت بھی میل جول رہا ہے اسے پکڑا جا رہا ہے اور الٹا لٹکایا جا رہا ہے. میں کل صبح سویرے سے نکلا ہوا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں کل رات شامپور ضرور گیا تھا اور سمینہ سے بھی ملا تھا، لیکن اس ملاقات کی سزا سمینہ کی موت کی صورت میں ملے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں آتشی آنسو جمع ہو گئے ہیں اور سینے میں شعلے سے بھڑکنے لگے ہیں.